آپ نے بھی ضرور سعودی عرب کے قریب صحرا کے بیچوں بیچ کھڑی ٹرین کے بارے میں سنا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سعودی عرب کے قریب ایک بے آباد صحرا میں کھڑی صدیوں پرانی ٹرین کی کہانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایسی ٹرین جو تاریخ کے دھندلکوں میں چھپ چکی ہے مگر اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ آئیے حجاز ریلوے کی اس حیرت انگیز داستان کو جانتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کے آغاز میں، جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی نے ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کا مقصد تھا ایک ریلوے لائن تعمیر کرنا جو دمشق سے مدینہ منورہ تک جائے۔ اسے حجاز ریلوے کا نام دیا گیا۔ اس وقت اس کا خواب یہ تھا کہ مکہ تک اس لائن کو پہنچایا جائے تاکہ حج کے سفر کو آسان اور محفوظ بنایا جا سکے۔ اس ریلوے لائن کی تعمیر 1900 میں شروع ہوئی اور 1908 تک دمشق سے مدینہ منورہ تک 1300 کلومیٹر کی لائن مکمل کی گئی۔ اس شاندار منصوبے کا مقصد نہ صرف حج کو سہل بنانا تھا بلکہ یہ عثمانی سلطنت کی سیاسی طاقت اور فوجی سپلائی کو مضبوط بنانے کا بھی ایک ذریعہ تھا۔ یہ ریلوے لائن مکمل کیوں نہ ہو سکی؟ دراصل اس خواب کو پورا ہونے سے پہلے ہی کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہ ریلوے لائن عثمانی فوج کے لیے اہم سپلائی لائن بن گئی۔ دشمنوں نے خاص طور پر لانس آف عربیہ اور مقامی باغیوں نے اس ریلوے کو بار بار نشانہ بنایا۔ بار بار حملوں اور مالی مسائل کی وجہ سے مکہ تک ریلوے لائن کی تعمیر نہ ہو سکی اور جلد ہی یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا۔ آج بھی حجاز ریلوے کی باقیات سعودی عرب، اردن اور شام کے ریگستانوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ صحرا میں کھڑی یہ پرانی ٹرینیں وقت کی ایک قیمتی یادگار ہیں۔ ان میں سے کچھ انجن اور ڈبے تقریباً وہیں موجود ہیں جہاں وہ ایک صدی پہلے رکے تھے۔ ان پر وقت کے نشانات اور زنگ ان کی کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ریلوے کے کئی حصے آج بھی محفوظ ہیں اور سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بنے ہوئے ہیں؟ ان پرانی پٹریوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی حجاز ریلوے کی ایسی داستان، ایک ایسا خواب جو مکمل نہ ہو سکا لیکن اس کی باقیات آج بھی ہمیں عظیم ماضی اور اس کے چیلنجز کی یاد دلاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔